بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ سبق نمبر 9 میں ہم نے دو چیزیں پڑھنی تھی، ایک کلی ذاتی اور دوسری کلی عرضی کی قسمیں۔ اس کے پہلے حصے کے اندر ہم نے کلی ذاتی کی قسمیں پڑھ لی تھی۔ آج کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم کلی عرضی کی قسمیں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ایک چیز میں پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کلی اور عرضی کا مفہوم ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا، لیکن دو چیزیں رہ گئی تھی۔ ایک اس میں رہ گئی تھی کلی ذاتی اور دوسری اس میں رہ گئی تھی کلی عرضی۔ اب کلی ذاتی کس کو کہتے ہیں، کلی عرضی کس کو کہتے ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں۔ کلی ذاتی اس کو کہتے ہیں جو اپنے افراد و جزیات کی مکمل حقیقت ہو یا حقیقت کا ایک جز ہو، جیسا کہ حیوان یہ اپنے افراد و جزیات جتنے بھی ہیں، چاہے حیوان ناطق ہے چاہے حیوان ساحل ہے، ان کی حقیقت کا ایک جز ہے، تو ان کی حقیقت کے اندر یہ داخل ہے، تو یہ کلی ذاتی ہے، یا یہ مکمل حقیقت بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ حیوان ناطق۔ اور کلی عرضی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے افراد و جزیات کی حقیقت و ماہیت کا نہ تو مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا ایک جز ہوتا ہے، بلکہ حقیقت سے ایک خارجی چیز ہوتی ہے، یہ کلی عرضی ہوتا ہے۔ کلی عرضی کی مثال میں آپ کو بتا چکا تھا کہ جتنی بھی صفات ہیں جو کہ کسی کے تابع ہو کر آتی ہیں، جیسا کہ ہنسنا، رونا، بہادر ہونا، کمزور ہونا، اب یہ کسی کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے، حقیقت سے خارجی چیز ہے، خارج ہو کر پھر وہ لازم ہوتی ہے، یا اسی طرح لازم کے بغیر بھی پائی جاتی ہے، تو یہ کلی عرضی ہے۔ اب عرضی کی اب یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ عرضی کی دو قسمیں ہیں، ایک عرضی کی قسم ہے خاصہ اور عرضی کی دوسری قسم ہے عرض عام۔ کیونکہ جو ہم نے پہلے پڑھی تھی تین قسمیں، جنس، نوع، فصل، یہ کلی ذاتی کی قسمیں تھی۔ آج کے سبق کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کلی عرضی کی قسم ہے، ان میں سے ایک ہے خاصہ، دوسری ہے عرض عام۔ اب آپ نے یہ سمجھنا کہ خاصہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ایک ہی قسم کے جزیات و افراد کے ساتھ خاص ہو، دوسری قسم کے ساتھ نہ پائی جاتی ہو۔ مثال کے طور پہ ضاحک، ہنسنے والا ہونا۔ اب یہ جو ضاحک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلی عرضی ہے۔ کلی عرضی کیسے ہے؟ کیونکہ اب یہ انسان کی نہ تو حقیقت کا کل ہے اور نہ ہی حقیقت کا جز ہے، بلکہ ضاحک ہو یا نہ ہو، ہنسنے والا انسان ہو یا نہ ہو، اس کو انسان ہی کہا جائے گا، لیکن یہ خارجی چیز ہو کر پھر یہ انسان کے ساتھ یہ لاحق ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ خاصہ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ہی قسم کے حقیقت کے ساتھ یہ خاص ہے، کیونکہ یہ صرف حیوان ناطق ہی کے ساتھ ہی خاص ہے۔ حیوان ناطق کے جتنے جزیات و افراد ہیں وہ ہنسنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حیوان ناطق کے علاوہ جو دیگر حقیقتیں ہیں، مثال کے طور پہ حیوان ساحل ہے یا حیوان ذو رخا ہے، یا اسی طریقے سے میں کرنے والا حیوان بکری ہے یا گھوڑا ہے، کوئی بھی حیوان ہے، اس کے ساتھ یہ والا خاصہ لاحق نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے ہنسنے والے نہیں ہوتے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ایک ہی قسم کے حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیگر کے اندر نہیں پائی جاتی۔ دوسرے نمبر پر ہے عرض عام۔ تو عرض عام کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ عرض عام وہ کلی عرضی ہے جو ایک ہی قسم کے حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں آتی، بلکہ مختلف حقیقتوں کے افراد و جزیات کے اوپر صادق آتی ہے۔ اس کی ایک مثال جو کتاب کے اندر دی گئی ہے، وہ مثال دی ہے ماشی کی، لیکن آپ ماشی صرف اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ عاقل بھی کر سکتے ہیں۔ ماشی کی پہلے آپ مثال سمجھ لیں، ماشی کا مطلب چلنے والا ہونا۔ اب یہ چلنے والا ہونا ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد و جزیات کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک ہی قسم کی حقیقت مثال کے طور پہ حیوان ناطق انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے کہ صرف انسان ہی چلتے ہیں، انسانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں چلتے، بلکہ جو مختلف قسم کے حقیقتیں ہیں ان کے جو افراد و جزیات ہیں ان سب کے اوپر بھی یہ والا وصف لاحق ہوتا ہے۔ سارے کے سارے حیوان چلنے والے ہوتے ہیں، جانور چلنے والے ہوتے ہیں، یا اسی طرح ماشی کے علاوہ عاقل ہے، کھانے والا۔ اب کھانے والا، اب یہ صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف انسان ہی کھاتے ہیں، بلکہ جو دیگر جانور ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ ایسا وصف ہے جس کے اندر عموم پایا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے عرض عام، یعنی ایک عمومی صفت، ایک عمومی وصف جو صرف ایک ہی حقیقت کے افراد و جزیات کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ مختلف قسم کے افراد و جزیات کے ساتھ یہ داخل اور شامل ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھ لی، ایک ہم نے پڑھ لیا خاصہ، دوسرا ہم نے پڑھ لیا عرض عام۔ تیسرے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔